السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم حضرات، ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار گفتگو کر رہے ہیں، اور آج اس کا 310 سیریل ہے، 310۔ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کبیرہ کے بارے میں جو باتیں بیان کی ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے۔ تو آج ہم سب سے پہلے سود پر بات کریں گے۔ تو جو بھی بات آج ہو پائے گی، ورنہ ایک سیریل میں اس کو ہم ختم کریں گے۔ دیکھیں، سود کے بارے میں یہ ہے کہ سود ایک پرانی کہانی ہے، یہ کوئی نئی کہانی نہیں ہے۔ تو میں آج آپ کو پہلے 3-4 بنیادی باتیں اسے بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے اس دن تقریر میں بھی بات بتائی تھی، اس کو میں ریپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں پہلے، کہ سود جو ہے وہ اسٹارٹ کیسے ہوا۔ سود تو حقیقت میں جب آدمی نے قرض دیا ہوگا سب سے پہلے، تو بھائی چارگی کے ناطے قرض دیا گیا۔ تو ایسا نہیں ہے یہ 2-4 سال کی بات ہے، یہ ہزاروں سال پرانی بات ہے۔ جب اس آدمی کا قرض کبھی ڈوبا ہوگا، قرض نہیں واپس آیا، تو اس نے اپنے قرض کی واپسی پر ضمانت کے طور پر کوئی چیز گروی رکھی کہ بھئی ایسا ہے کہ میرا قرض تم کو کر دیں گے، لیکن اگر میرا قرض ڈوب گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہے۔ تو اس نے اس چیز کو کیا کر لیا، گروی رکھ لیا۔ اب جب گروی رکھنے کے بعد یہ کافی سلسلہ چلا ہوگا، پھر تیسرا اس کا اسٹیپ یہ ہوا کہ جس آدمی سے قرضہ لیا گیا، اس بندے نے جو ہم نے قرضہ لیا آپ سے، تو ہم کو اس قرضے سے ہم نے جب تجارت کی یا کوئی کام کیا تو بہت فائدہ ہوا، تو ہم نے خوش ہو کر کے کیا کیا کہ اس کو کچھ پیسہ ریٹرن کر دیا۔ یہ آج بھی شریعت میں جائز ہے۔ جب وہ اس کو پیسہ واپسی میں زیادہ ملا، تو اس کو پہلی مرتبہ جو ملا ہوگا تو اس میں تو اس کی خواہش کوئی نہیں تھی۔ اس کے بعد جب اس نے دیکھا کہ لوگ قرضہ لیتے ہیں اور کچھ زیادہ دیتے ہیں، تو اس کو جو ہے نا وہ اندر سے یہ ہوا کہ جب بھی قرضہ دیا جائے تو کچھ نہ کچھ رقم ملے، لوگ دیتے رہے ہوں گے۔ پھر کچھ دن کے بعد کسی نے نہیں دیا، تو اس نے سوچا بہتر یہ ہے کہ اس فائدے کو فکس کیا جائے۔ وہاں سے یہ چوتھا اسٹیپ ہوا ہوگا۔ یہ ایک اندازہ ہے کہ اس نے کہا ہوگا کہ بھئی ہم قرضہ اسی شرط پر دیں گے کہ تم ہم کو کچھ فائدہ دو۔ تو ہو سکتا ہے کہ پہلی مرتبہ فائدہ نہ فکس کیا گیا ہو، لیکن اس کے بعد یہ فائدہ کیا ہو گیا، فکس ہو گیا۔ وہاں سے جو ہے یہ سود جو ہے وہ سسٹم شروع ہوا۔ سود کے ہمارے پاس جو لغوی معنی ہیں اردو زبان میں، سود کے معنی ہیں فائدے کے۔ ہم اردو میں بھی بات بولتے ہیں کہ تمہارا یہ سارا کام بے سود رہا، یعنی کوئی فائدہ نہیں رہا۔ تو عربی میں جو سود ہے اس کو عربی میں ربا کہتے ہیں بنیادی طور پر۔ ربا کی جو تعریف ہمارے یہاں کی گئی ہے کہ کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، کہ کوئی بھی قرضہ جو دیا گیا اور اس قرضے سے کوئی بھی فائدہ اٹھایا گیا، ہر قسم کا فائدہ کیا ہے، سود ہے۔ یہ اب یہاں تک بات کے بعد اب جو بات کہہ رہا ہوں سنجیدگی سے سنیں، پنکھا چلائیے۔ قرض کی دو قسم ہے، سود کی دو قسم ہوتی ہے۔ ایک سود ہوتا ہے بطور قرض کے، یعنی ہم نے پیسہ دیا ہے اور پیسے کے عوض میں جتنا پیسہ دیا ہے اتنا پیسے کے علاوہ کچھ ایک رقم ہم فکس کر رہے ہیں، فیصد کے لحاظ سے یا فکس اماؤنٹ، دونوں شکل ہو سکتی ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں ہمارے یہاں کہ ربا بالدیون، یعنی قرض کے بدلے میں فائدہ اٹھانا۔ ایک دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ قرض تو دیا گیا ہے لیکن قرض پیسے کی شکل میں نہیں ہے، چیز کی شکل میں ہے۔ نہیں سمجھے؟ آپ نے آج پیسہ چل رہا ہے، پہلے زمانے میں تو پیسہ ہوتا ہی نہیں تھا نا۔ ہم کو چاول ہمارے پاس ہے، آپ کو دال کی ضرورت ہے، ہم چاول سے دال بدل لیتے تھے۔
تو اس کو جو ہے نا ربا البیوع کہتے ہیں. اس کو سمجھنے کی تھوڑی سی سمجھنے کی کوشش کریں. میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو ساری باتیں ایک ساتھ بیان ہو جائیں. یہ جو ایک کیٹیگری کی چیز ہوتی ہے جیسے چاول کے بدلے میں چاول، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ اگر ایک چیز کے بدلے میں وہی چیز لی جا رہی ہے تو دو چیز اس پہ نہیں کی جا سکتی. کتنی چیز؟ مطلب آپ کے پاس بھی چاول ہے، میرے پاس بھی چاول ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ مولانا آپ کا چاول موٹا والا ہے، میرا چاول باسمتی ہے، لہذا میں اپنا اگر 5 کلو چاول دوں گا تو موٹا چاول آپ سے 15 کلو لوں گا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قطعاً جائز نہیں ہے. ایک دونوں چاول ہیں تو پہلی شرط ہو گئی کہ اگر دونوں چیز ایک ہی طریقے کی پائی گئی، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ چیز آپس میں تولی جاتی ہے یا ناپی جاتی ہے. یہ دوسری شرط بھی پایا جانا ضروری ہے. اگر یہ دونوں چیزیں پائی جائیں گی تو نہ اس میں ادھار لینا جائز ہے اور نہ اس میں زیادہ لینا جائز ہے. اب سوال یہ ہے کہ ایک موٹے چاول والے کو باسمتی چاہیے تو وہ کیا کرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا کہ کھجور، ردی کھجور کے بدلے میں اچھی کھجور زیادتی پر ایک صاحب نے سودا کر لیا کہ تمہاری کھجور ٹیسٹ میں اچھی نہیں ہے، میری کھجور بڑی ہے، ٹیسٹ میں اچھی ہے، لہذا تم اپنی کھجور ہم کو 2 کلو اگر دو گے تو ہم ردی کھجور آپ کو 5 کلو دیں گے. لیکن ان کو یہ مسئلے میں ڈاؤٹ ہوا، آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا. دیکھیں یہ سمجھنے کی چیزیں سمجھنے کی کوشش کریں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کسی بھی چیز کو، وہ چیز جو دونوں ایک ہی کیٹیگری کے، یعنی چاول چاول، دال دال، آٹا آٹا، تو یہ اللہ کے رسول کے سامنے جب کھجور کا کیس گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایسا کیا کہ ردی کھجور زیادہ لے لی اور اچھی کھجور ان کو کیا کر دی؟ کم کر دی. لاجک بنتی ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا ایسا نہیں کرے، دونوں کھجور ہے لہذا اس میں آپ زیادتی نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے اچھی کھجور چاہیے. تو انہوں نے کہا اگر آپ کو اچھی کھجور چاہیے تو پہلے ردی کھجور کا ریٹ لگا لو. مثال کے طور پر 1 کلو ردی کھجور کا ریٹ لگ رہا ہے 20 روپے کلو، تو 3 کلو 60 روپے کی ہو گئی. اب 60 روپے میں تم اچھی کھجور کتنی دو گے اتنی کلو تم کھجور لے لو. تو چاہے 1 کلو بنے یا 2 کلو بنے، تو تمہارا جو ریٹ ہے وہ بتاؤ، تم اپنا ریٹ بتاؤ. ریٹ بتانے کے بعد جو پیسہ دینے کے بجائے اتنے پیسے کے بدلے میں تم ہم کو کھجور دے دو. لیکن ایسا ممکن نہیں ہے شریعت میں کہ ردی کھجور 3 کلو اور اصلی کھجور، اچھی کھجور جو ہے 2 کلو لے کر کے بدلہ کیا جائے. اور دوسری شرط کیا ہے کہ وہ چیز تولی جائے یا ناپی جائے. ناپنے میں بھی 2 چیز ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے ناپنا میٹر سے، گز سے، ایک ہوتا ہے لکوڈ کا ناپنا. لکوڈ کا ناپنا ہونا چاہیے. یہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی 2 شرطیں ہیں. شرط کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کے بارے میں سود فرمایا کہ ان میں ادھار اور کمی زیادتی جائز نہیں ہے، ان میں ساری چیزیں جب دیکھی گئی تو یہ 2 شرطیں پائی گئی. آپ نے فرمایا کہ الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، الملح بالملح، الشعير بالشعير. ایسے ہی کچھ 6 چیزوں کا ایک روایت میں، ایک میں 4 چیزوں کا ہے. تو ان چاروں چیزوں کے بارے میں جب غور کیا گیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یدن بیدن، ہاتھوں ہاتھ ہوگا اور کمی زیادتی نہیں ہوگی. تو امام اعظم نے جب ان چیزوں پر غور کیا تو پتہ چلا وہ یا تو ناپی جانے والے چیز تھی یا تولی جانے والی. تو انہوں نے پہلی شرط یہ لگا دی. دوسری شرط انہوں نے کیا لگا دی؟ دوسری شرط انہوں نے یہ لگا دی کہ ہر حال میں وہ چیز ایک جنس ہو. اگر ایک جنس ہو گئی اور ناپی جانے والی تولی جانے والی ہوئی تو اب 2 چیزیں اسلام میں کرنا جائز نہیں ہے. کیا؟ ادھار نہیں کر سکتے، کمی زیادتی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اچھا اس کا الٹا کر لیجئے کہ ہم لے رہے ہیں کھجور اور آپ کو دے رہے ہیں انار. ٹھیک ہے. اب اگر وہ تولی جانے والی چیز ہے اور ناپی جانے، اب اس میں ایک تولی جانے والی ہے، ایک ناپی جانے والی نہیں ہے. مطلب جیسے انار ہے، انار گنتی سے ہو رہا ہے، تو ایسی شکل میں اب اگر وہ دونوں جنس الگ الگ ہو گئی ہیں تو آپ 20 کلو انار کے بدلے میں 4 کلو ان کو کھجور دے دیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جنس اگر بدل گئی تو اب کمی زیادتی میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. آپ جتنا چاہے اتنا کمی کر لیں، جتنا چاہے اتنا زیادتی کر لیں. اور اگر جنس ایک ہی رہی تو ایسی شکل میں آپ نہ کمی کر سکتے ہیں نہ زیادتی کر سکتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ان کے پاس شرط ہے. جنس بدل گئی
تو ایسی شکل میں آپ کمی زیادتی کر سکتے ہیں، اور اگر جنس ایک رہی اور وہ ناپی جانے والی تولی جانے والی چیز رہی تو ایسی شکل میں آپ نہ زیادتی کر سکتے ہیں اور نہ اس کو ادھار دے سکتے ہیں۔ بات اتنی سمجھے، اس کو کہتے ہیں ربا البیوع، کہ سامان کے بدلے میں، تجارت کے بدلے میں سود لینا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کھجور والی مثال دے کر کے منع فرمایا ہے۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے بارے میں جو پیشین گوئی کی ہے، آپ نے فرمایا کہ یاتی علی الناس زمان، کہ لوگوں ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ یاکل فیہ الربا، یاکل الناس غالباً ہے، یاکل الناس فیہ الربا، کہ لوگ یعنی سود کھائیں گے۔ تو ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ الناس کلہم یا رسول اللہ، سارے کے سارے لوگ سود کھانے لگیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یاکلو، اگر کوئی نہیں بھی کھائے گا نا تو نہ لہو غبارہ، اس کا سود کا ڈسٹ تو ضرور پہنچے گا۔ یعنی جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ سود عام ہو جائے گا، تو آپ نے فرمایا کہ لوگ سود کھائیں گے، تو انہوں نے سوال کیا کیا سارے لوگ سود کھانے لگیں گے، سارے لوگ سود خور ہو جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر نہیں بھی سارے لوگ کھائیں گے تو ایسا ضرور ہوگا کہ سود کا کچھ نہ کچھ غبار ہی پہنچے گا۔ اب اس میں ایک شکل ہے، ایک ارادے سے سود کھانا ہے، ایک ارادے سے سود لینا ہے۔ ایک یہ ہے کہ ہم سود سے قطعی بچنا چاہ رہے ہیں، لیکن کیا ہے کہیں نہ کہیں سے سود انوالو ہو رہا ہے، وہ ایک اس طرح کی کیفیت ہے۔ ہم نے نہ ارادہ کیا ہے، نہ سود کا دھندا کر رہے ہیں، نہ سود لینا چاہ رہے ہیں، لیکن کچھ اسکیمیں ایسی آ گئی ہیں، کچھ چیزیں ایسی آ گئیں کہ آپ مجبور ہو کر کے اس میں کیا ہو گئے، انوالو ہو گئے۔ تو اس پر ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اس کے اوپر پھر گناہ نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 5 طریقے سے سود چلتا تھا۔ کتنے طریقے سے چلتا تھا؟ 5 طریقے سے۔ یہ تعمیر حیات ایک میگزین نکلتی ہے، بہت معتبر میگزین ہے، ندوۃ العلماء سے، لکھنؤ سے۔ 1971 کا ایک شمارہ ہے، اس پہ 25 نمبر شمارے میں یہ مولانا شمس الحق صاحب ایک بہت محدث گزرے ہیں بہار کے، انہوں نے بڑی تحقیق کر کے یہ لکھنے کی کوشش کی ہے کہ حضور کے زمانے میں کس کس طریقے سے سود چلتا تھا۔ تو وہ آپ کو 5 طریقے بتاتے ہیں۔ 4 انہوں نے لکھا ہے اور ایک جو ہے نا وہ تبری نے لکھا ہے۔ تبری بھی بہت معتبر جو ہے وہ رائٹر ہے، اسکالر ہے۔ تو پہلا طریقہ حضور کے زمانے میں سود کا یہ تھا کہ قرضہ دیتے تھے وقت متعین تک پر، کہ 2 سال کے اندر، 1 مہینے کے اندر آپ کو یہ قرضہ دے رہا ہوں، 1 مہینے کے بعد اصل بھی واپس کریں گے اور پلس زیادہ بھی واپس کریں گے، جیسا آج چل رہا ہے۔ کامن سود یہی سود ہے۔ دوسرا یہ ہوتا تھا کہ ایک فکس رقم دیتے تھے، ٹائم فکس کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر ٹائم پر نہیں ادا کر سکے تو اب اس کے بعد جو سود بنا ہے وہ بھی کیپٹل میں جڑ جائے گا، جس کو بیاج در بیاج کہتے ہیں آپ۔ یہ ہوتا ہے نا، مثال کے طور پر 1 سال میں 500 روپے جو ہے وہ مجھے واپس کرنے تھے آپ کو، میں نے کہا تھا 500 روپے پہ ہم 20 روپے کیا کریں گے، سود لیں گے۔ وقت متعین پر آپ 500 روپے واپس نہیں کر سکے، 20 روپے بھی نہیں، اب گویا کہ اس وقت سے 520 روپے پر سود چڑھے گا، تو گویا میں آپ کو 520 روپے آپ قرضہ پھر دیا، اور ایسے یہ کیا ہوتا جائے گا، چڑھتا چلا جائے گا۔ یہی وہ سود ہے کہ جس میں کوئی غریب جب پھنس جاتا ہے تو پوری زندگی جو ہے وہ نکل نہیں پاتا ہے، وہ سود ہی نہیں بھر پاتا کہ جائے کہ اصل۔ لہذا یہ دوسرے طریقے کا سود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا۔ قرآن مجید نے کہا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، کہ سود در سود نہیں کھاؤ۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا سود کھانا جائز نہیں ہے، پہلا والا جائز ہے۔ جیسے اگر کسی سے یہ کہا جائے کہ بھائی مسجد میں جھوٹ نہیں بولو، اب اس نے تقریر میں یہ سننے کے بعد یہ معنی خود سے نکال لیا کہ مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ باہر جھوٹ بولو لیکن مسجد میں نہیں بولو، یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے۔ جیسے یہاں پر مقصد نہیں ہے، ایسے یہاں بھی مقصد نہیں ہے۔ اللہ نے جو کہا ہے کہ سود در سود، بیاج در بیاج نہیں کھاؤ، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ سود کھا سکتے ہو، سود در سود نہیں کھا سکتے ہو، ویسے جیسے مثال میں نے مسجد کی دی۔ یہ دوسرا طریقہ تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سود چلتا تھا۔ تیسری شکل یہ ہوتی تھی کہ گروی سامان لے کے جاتا تھا بندہ رکھنے۔ غور سے سنیے گا، یہ آج بھی ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر 1 تولہ سونا لے کر گیا وہ، اب 1 تولہ سونے کی ویلو اس وقت مارکیٹ میں 30,000 روپے ہے۔ اس نے کہا یہ تمہارا سیکنڈ ہینڈ ہے نا، یہ 20,000 کی ویلو کا ہے۔ اس نے 20,000 ویلو لکھ دیا اس کی۔ اب بتائیے تم کو کتنا قرضہ چاہیے؟ اس نے کہا مجھے جو ہے وہ 20,000 روپے چاہیے یا 15,000 روپے چاہیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے
15,000 रुपये तुमको कर्जा दे दिया, और जो 30,000 रुपये का सोना है उसको 20,000 की वैल्यू लगा कर रख दिया, 20,000 की वैल्यू लगा के रख दिया, और ये 15,000 पे सूद बांध दिया कि 15,000 रुपये जब 1 साल के बाद आओगे तो ये सामान अपना आप ले जाना चाहते हैं तो सामान अपना ले जाओ, लेकिन 15,000 रुपये प्लस 500 रुपये आपको देना है। अब ये उस वक्त मुतय्यन पर 15,000 वापस नहीं कर पा रहा है, 500 रुपये सूद के भी नहीं वापस कर पा रहा है, तो उसने कहा कि तुम्हारा 20,000 का सामान रखा था, 15,500 रुपये कट गए, 450 रुपये वापस ले लो और तुम्हारा जेवर खत्म। ये तीसरी शक्ल होती थी सूद की, इसमें वो बहुत बड़ा मुनाफा कमाता था। अच्छा, अब वो सामने वाला, क्योंकि जो बंदा सूद पे लेने जा रहा है ना, 2 तरीके के सूद होते हैं, एक लोन होते हैं फॉर बिजनेस, लेकिन एक लोन उस हुजूर के ज़माने में जो था वो तो खाने पीने के लिए होता था मामला, मेन तिजारती लोन भी हुजूर के ज़माने में हुआ है बिजनेस के लिए भी, लेकिन एक बड़ा तबका बेचारा जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या करता था, आज भी जो निचला तबका जो ले रहा है वो किसके लिए ले रहा है, शादी हो गई है, घर की छत टूट गई है, वो ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए लोन लेता है, तो वो इस जेवर की कीमत को ऐसा घटा कर वो लगा, वो बंदा मजबूर था। अच्छा, मार्केट में जो लोग होते थे वो आपस में सब मुत्तहिद होते थे, आज भी ऐसा होता है। मैं एक अपनी सोसाइटी के तहत फैज़ाबाद में मैंने एक इरादा किया कि एक मेडिकल स्टोर में बहुत मार्जिन है, जो दवाएं आती हैं उसमें बहुत बड़ा मार्जिन होता है। अगर उस पर लिखा रहता है 300 रुपये कि रिटेल प्राइस 300 रुपये, तो अगर वो होलसेल में आप खरीदेंगे वो 120-130 रुपये से ज़्यादा की नहीं होती है। तो वो मैं क्लिनिक चलाता था तो मुझे आइडिया लगा कि यार ये तो बहुत बड़ा मार्जिन है, तो मैंने सोचा कि शहर में एक दुकान खोली जाए जिसका नाम रखा जाए नो प्रॉफिट नो लॉस। तो जहाँ पर हॉस्पिटल है मैंने इरादा किया अपनी सोसाइटी की तरफ से एक दुकान खोलने के लिए। तो एक मेडिकल स्टोर वाले से मैंने मशवरा किया, तो उसने कहा आप हमारी यूनियन से बात कीजिए। जब यूनियन में हम गए बात करने तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा खोलने ही नहीं देंगे आपको, अगर आप ऐसी दुकान खोल देंगे जो दवा हम 200 रुपये की बेच रहे हैं, हमने कहा था कि इतना बिक जाए कि इसका किराया निकल आवे और वो जो बंदा बेच रहा है उसकी तनख्वाह निकल आवे, बाकी हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, सोसाइटी समाज सेवा के तौर पर करेगी। तो उसने कहा कि हमारी दुकानें जो एक तो हमारा राज खुल जाएगा कि ये 200 रुपये की जो दवा होती है तो नो लॉस नो प्रॉफिट वाली दुकान में वो 120 की मिल रही है कि इतना बड़ा मुनाफा खाता है, तो एक तो हमारे खिलाफ ये हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि हम आपको यूनियन से परमिशन ही नहीं देंगे, और अगर आप करेंगे तो हम बाइकाट करेंगे और हंगामा। आखिरकार दुकान उन्होंने नहीं खोलने दिया, तो उनको बेईमानी पर यूनियन बना रखी है, यानी बेईमानी करने के लिए यूनियन बनी हुई है। तो ऐसे ही इनके यहाँ भी था कि वो जो लेकर के सामान रखते थे, वो अगर कहता भाई ये सामान तो 30,000 रुपये का है, तुम 20,000 कह रहे हो, फिर जा दूसरे के यहाँ देख लो। आपने कुली को नहीं देखा है बड़े शहरों में, अगर एक मरतबा कुली आपसे आकर बात कर लिया, अब आप दिन भर खड़े रहेंगे, कोई कुली ऐसा आकर आपको पूछेगा नहीं, इल्ला ये कि वो जो बात किया है वो चला जाए, वरना कोई कुली आकर के आपका सामान नहीं उठाएगा, ये उनकी आपस की यूनियन है। तो ऐसे ही ये सब क्या है, बदमाशी के लिए यूनियन बनाई गई है, किसी मदद के लिए या जुल्म को ख़त्म करने के लिए नहीं है, शरारत करने के लिए यूनियन बनी हुई है। ये तीसरे तरीके का सूद होता था। चौथा तरीके का सूद जो था वो तिजारती सूद था कि भाई ऐसा है कि तिजारत में लगाते हैं, तुम्हारा पैसा जैसे आज हो रहा है, तिजारत में तुम्हारा पैसा लगाते हैं, हम शाम जा रहे हैं, वहाँ से 3 महीने के बाद वापस आएंगे तो तुम्हारा जो पैसा है वो दे देंगे, प्लस 2,000 रुपये और दे देंगे। एक फिक्स रकम कर दी उन्होंने, परसेंटेज के बताए, या ये कि नुकसान में तुम जिम्मेदार नहीं होना, नफ़ा में जिम्मेदार रहना, वहाँ से हम आएंगे तुम्हारा पैसा देंगे और इतना रकम इतने फीसद देंगे। ये चौथे किस्म का सूद भी हुजूर के ज़माने में होता था। 5वें किस्म का सूद भी होता था, ये हमारे यहाँ नहीं है, ये जानवर में होता था। मिसाल के तौर पर हमको इस वक्त घर में हमारे मेहमान आने वाले हैं, अब मुझे दूध की ज़रूरत है क्योंकि दूध बिकता नहीं था, बहुत कम बिकता था। तो हमने किसी के यहाँ देखा कि भैंस है या किसी के यहाँ ऊँट है, तो मैंने उससे कहा भाई आप अपना ऊँट हमको 6 महीने के लिए दे दीजिए, हमारे यहाँ मेहमान आ रहे हैं, तो हम आपका ऊँट 6 महीने के बाद जब वापस करेंगे तो ऊँट भी वापस करेंगे और 6 महीने का एक बकरी का बच्चा भी वापस करेंगे, समझे। अच्छा, अब वो बंदे ने ऊँट ले लिया, ये आपके नहीं है अभी सिस्टम, तो उन्होंने ऊँट ले लिया अपने ज़रूरत के लिए, या ये किसी आदमी को ऊँट के ज़रिए मेहनत करना है, उसने कह दिया कि भाई आपका ऊँट बहुत मजबूत है, मेरा ऊँट मर गया है और आजकल हमारे पास काम बहुत है,
جیسے کام چلتا رہتا تو وہ پانی نکالتے تھے, بہت سے کام کرتے تھے, سامان لاتے تھے ادھر سے ادھر, تو ان سے وہ کرائے پر لینے کے بجائے ان سے کہتے تھے کہ مجھے آپ اونٹ دے دیجئے, جب ہم اونٹ آپ کو واپس کریں گے نا تو آپ کو 2 سال کے بچے کا ایک اونٹ واپس کریں گے, جو بھی بات طے ہو جاتی تھی. تو اس میں بھی سود در سود چلتا تھا. اس میں سود در سود کیسے ہوتا تھا کہ انہوں نے طے کر لیا کہ جناب ایسا ہے کہ آپ مجھے اونٹ دے دیجئے, اور اونٹ دینے کے بعد جو ہے ہم آپ کو 6 مہینے کا بچہ دے دیں گے. اب وقت متعین پر یہ اونٹ واپس نہیں کر پا رہا ہے, اس کو ابھی کام ختم نہیں ہوا, وہ کہہ رہا ایسا ہے یار کہ 6 مہینہ اور, تو کہہ رہا اب بکری کا بچہ جو 2 مہینے کا تھا نا, اب ہم بکری کا بچہ 6 مہینہ والا لیں گے آپ سے. بکری کے بچے کی جو عمر تھی وہ بڑھا دیا کہ 2 مہینے کا بچہ نہیں چلے گا بلکہ 6 مہینے کا بچہ چلے گا, گویا کہ اب آپ پرورش کر کے مجھے بڑا بچہ دیں گے. تو یہ 5 طریقے کا سود جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا. بات سمجھے؟ اچھا, یہ جو دوسرا میں نے بتایا سود جس میں سامان میں, اس میں ائمہ کا اختلاف بہت ہے, بڑا مسئلہ اس میں کھڑا ہو گیا ہے. سود کہتے کسے؟ ایک سود جو پیسے کے بدلے, اس میں اختلاف نہیں ہے, اس میں سب کا اتفاق ہے. یہ جو چیز بتایا نا کہ چاول کے بدلے میں چاول, تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ سود اسی چیز میں ہوگی جبکہ وہ چیز کوئی ایک جنس ہو اور ناپی جائے یا تولی جائے. مثال کے طور پر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آپ انڈا لے لیں, آپ کے پاس 4 انڈے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں مولانا آپ مجھے 2 انڈا اپنا والا دے دیں اور 4 انڈا مجھ سے لے لیں. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے. کیوں؟ انڈا نہ تولا جاتا ہے اور نہ انڈا جو ہے نا ناپا جاتا ہے. لہذا ان کے ہاں انڈے میں کیا کر سکتے ہیں کہ جو بھی چیز ایسی ہوگی کہ جس میں تولا اور ناپا نہیں جاتا ہوگا, اور وہ بھلے ہی ایک ہی کیٹیگری کی چیز ہوگی, اس میں کمی زیادتی جائز مانی جا سکتی. اس کے پہلے بھی میں نے کیا بتایا تھا کہ اگر ایک چیز ایک طریقے کی ہے تو نہ ادھار جائز ہے اور نہ کمی زیادتی جائز ہے. لیکن اگر ایسی شکل ہو گئی کہ وہ ناپی جاتی ہے اور نہ تولی جاتی ہے تو ایسی شکل میں کمی زیادتی جائز ہو جائے گی. یہ کس کی رائے ہے؟ ابو حنیفہ. اور سب کی بنیاد ایک ہی حدیث ہے, آپ دیکھیں مدے کی بات, وہی حدیث ہے جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ گیہوں کے بدلے میں گیہوں, نمک کے بدلے میں نمک, چونا کے بدلے میں چونا, جو کے بدلے میں جو, کشمش کے بدلے میں کشمش, آپ یدن بے یدن کریں گے اور کمی زیادتی نہیں کریں گے. اسی حدیث سے انہوں نے نکالا کہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں, وہ یا تو تولی جا رہی ہیں یا ناپی جا رہی ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے نہیں صاحب, تولی جانا اور ناپی جانا شرط نہیں ہے, چیز ایک ہو, شرط یہ ہے کہ اس کو اسٹور کیا جا سکتا ہو. اگر اس کے اندر اسٹور کی صلاحیت نہیں ہے تو پھر ایسی شکل میں کیا ہے کہ آپ اس کو کمی زیادتی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر پالک ہے, پالک کی کا پلہ ایک آپ کے پاس ہے, ایک میرے, میں کہہ رہا ہوں 10 پلہ اپنا دے دو اور 5 پلہ کیا کرو ہم سے لے لو. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پالک میں کر سکتے ہیں کیونکہ پالک کو اسٹور نہیں کیا جا سکتا ہے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر تولی جا رہی ہے پالک تو ایسی شکل میں وہ تولی جا رہی ہے, لہذا پالک میں سود ہو جائے گا. امام مالک کے نزدیک سود نہیں ہوتا. نہیں سمجھے میری بات؟ دونوں ایک کیٹیگری کی چیز ہوں اور اس ایک کیٹیگری کی چیز کو اسٹور کیا جا سکتا ہو. اگر اسٹور نہیں کیا جا سک رہا ہے تو امام مالک کے نزدیک سود ہوگا ہی نہیں. آپ چاہے ایک گٹھرے کے بدلے میں 5 پلے لے لیں اور 5 پلے کے بدلے میں چاہے گٹھرے لے لیں, لیکن اگر وہ تولی جا رہی ہے اور ابو حنیفہ کے نزدیک تو اس میں سود ہو جائے گا. آپ ایک دانہ بھی زیادہ نہیں لے سکتے. امام شافعی کو آئیے, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک چیز ایک جنس کی ہے, شرط یہ ہے کہ اس کے اندر انرجی پائی جاتی ہو, مطلب اس کے اندر کھانے کی صلاحیت ہو, آپ اس کو کھا سکیں, طاقت ہو سکے. لہذا ان کے یہاں اگر آپ کپاس کی گانٹھ, آپ کے پاس 2 گانٹھ ہے, میرے پاس 4 گانٹھ ہے, تو 4 گانٹھ کے بدلے میں 2 گانٹھ امام شافعی کے نزدیک لے سکتے ہیں, امام مالک کے نزدیک نہیں لے سکتے کیونکہ امام مالک کہتے ہیں اسٹور کی جا سکتی ہے. یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ کپاس کھائی نہیں جاتی ہے, کپاس کے اندر انرجی نہیں ہے, لہذا اس کے اندر کیا کیا جا سکتا ہے, کمی و زیادتی کی جا سکتی ہے. امام اعظم کہتے ہیں کہ کپاس کے اندر نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ تولی جاتی ہے. تو گویا یہ ممکن ہے کہ ایک ہی چیز ان چاروں اماموں میں آپس میں اختلاف کی بنیاد پر ہو جائے. اچھا, داؤد ظاہری بھی ایک امام ہے, زیادہ تر اہل حدیث حضرات ان کے مسلک پر عمل کرتے ہیں, ان کا نام ہی ظاہری ہے. ظاہری کا مطلب جو ظاہر میں ہے. ان کا کہنا ہے کہ وہ جو 6 چیزیں ذکر ہیں نا,
اس میں بھی 4 چیز کے وہ قائل ہیں, 6 کے بھی نہیں قائل ہیں, 4 چیز کے قائل ہیں. وہ ان کا کہتے ہیں کہ گیہوں, نمک, چاندی اور سونا, ان 4 چیزوں میں کمی زیادتی جائز نہیں, بلکہ ہر چیز میں کمی زیادتی جائز ہے, کیونکہ اس حدیث میں 4 ہی چیز کا ذکر ہے. یہ تینوں امام کہتے ہیں کہ حضور نے وہ مثال کے طور پر بیان فرمایا ہے, وہی 4 مقصد نہیں ہے, کیونکہ یقینی بات ہے کہ ساری کی لسٹ تو حدیث میں نہیں گنائی جا سکتی تھی. آپ نے ایک مثال دے دی کہ نمک کے بدلے میں نمک, گیہوں کے بدلے میں گیہوں, جو کے بدلے میں جو, کشمش کے بدلے میں کشمش, چونا کے بدلے میں چونا, کمی زیادتی نہیں کریں, برابر برابر کریں. تو وہ کہتے ہیں نہیں, جس میں حدیث, کیونکہ وہ ظاہری ان کا نام ہی ہے, جو لکھا ہے اسی پر عمل کرنا ہے, لہذا انہوں نے کہا کہ صاحب جائز نہیں. لہذا اس میں کافی اختلاف ہوا اور آج بھی اختلاف برقرار ہے. ایک چیز ایک کے نزدیک سود ہو سکتی ہے, لیکن اب کیا ہے کہ اب ایسا دھندا ہی بہت کم ہے. اب ہر دھندا کس سے ہو رہا ہے؟ پیسے سے ہو رہا ہے. کپاس آپ لیں گے تو گویا کہ آپ کیا کریں گے؟ پیسہ. جب آپ پیسہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ چاندی دے رہے ہیں. ہر پیسہ, اسی لیے ہر گورنر اس پہ سگنیچر کرتا ہے نا کہ ہم اس پیسے کے برابر یہ آپ کو ذمہ داری دیتے ہیں کہ اگر یہ پیسے لے کر کے آپ ریزرو بینک پہنچ جائیں گے تو اس کے بدلے میں آپ کو ہم سونا دیں گے, چاندی دیں گے. یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب یہ خزانہ خالی ہوتا ہے کبھی کبھی تو یہ کوائنز چھاپ دیتے ہیں, نوٹ نہیں چھاپتے ہیں. آپ کو معلوم ہے یہ بات؟ یہ ایک بہت بڑا فلسفہ ہے گورنمنٹ کا, کیونکہ کسی بھی کوائنز کی کوئی ویلیو انٹرنیشنل مارکیٹ پہ نہیں ہوتی ہے. اگر آپ یہاں سے ابھی 1000 روپے کا کوائن چھاپا ہے نا انہوں نے, آپ 1000 روپے کے 1 لاکھ کوائنز لے کر کے چلے جائیں کسی بھی فارن کنٹری میں کہ آپ اس کے بدلے میں ہم کو ڈالر دے دیجئے, وہ کہے گا نہیں. آپ 1 لاکھ روپے لے کر کے جائیں اور اگر 1 روپے کا لے کر جائیں گے تو بھی نہیں دے گا, کیونکہ 1 روپے پہ گورنر یہ پرومس نہیں کرتا ہے. آپ کو یہ بات معلوم ہے؟ کبھی بھی 1 روپے پہ, اب تو خیر 1 روپیہ نظر نہیں آتا ہے, کوئی پرانی نوٹ کہیں رکھی اس کو دیکھیں آپ, 1 روپے پہ کبھی بھی گورنر کا یہ نہیں رہتا ہے پرومس کہ میں اس کے بدلے میں آپ کو دوں گا, میں دھارک کو 500 روپے ادا کرنے کا وچن دیتا ہوں, یہ جملہ لکھا رہتا ہے. وہ 1 روپے کے نوٹ پہ نہیں لکھا رہے گا اور کسی بھی کوائنز پر نہیں لکھا رہے گا. تو یہ جو ہمارے پاس چیزیں ہوتی ہیں یہ سب سونے اور چاندی کے بدلے میں ہوتی ہیں. ہم چاول لیتے ہیں, اس کے بدلے میں سونا دیتے ہیں یا چاندی دیتے ہیں. تو پوری نوٹ چونکہ سونا اور چاندی کا کیری کرنا ایک مسئلہ ہے, لہذا اس بنیاد پر, کیونکہ کہاں تک لوگ لاتے پھریں گے, اس کی جگہ پر کیا کر دیا گیا کہ ایک پرچہ جاری کر دیا. اب اس پرچے کو بھی لے جانا مسئلہ ہے, لہذا انہوں نے پلاسٹک کا کارڈ جاری کر دیا. یہ تیسری پوزیشن ہے. یہ چوتھی پوزیشن کیا ہے؟ وہ کارڈ بھی کیری کرنا مشکل ہے کہ آپ نیٹ پر بیٹھ کر کے اپنے کارڈ کے نمبر کو ڈال کر اپنا پیسہ ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں, آپ کا خالی ہو جائے گا, ان کے میں چلا جائے گا. یہ ساری پلاننگ یہودی کے 70 سال پہلے کی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کارڈ ڈالیں گے اور پیسہ نکلے گا. لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کیسا ہوگا, لیکن 60-70 سال پہلے یہ بات اس نے کہی ہے کہ ایک سسٹم ہونے والا ہے. یہ اسی اکارڈنگ ٹو دیٹ سسٹم ساری چیزیں چل رہی ہیں. تو یہ جو اس وقت ہمارے پاس ہے کہ ہم سونا چاندی دیتے ہیں, چاہے سونا چاندی کہہ لیجئے چاہے نوٹ کہہ لیجئے, اس کے بدلے میں ہم سامان لیتے ہیں. لہذا اس اختلاف میں کہیں کہیں تو معاملہ پھنس جاتا ہے, گاؤں میں آتا ہے. اب مثال کے طور پر فارم کا انڈا ہے اور دیسی انڈا ہے, انڈا دونوں ہے اور برابر ہو رہا ہے گاؤں میں. یہ وہ کہتا ہے میرا دیسی انڈا ہے, تمہارے پاس فارم کا انڈا ہے, میں 1 انڈا دوں گا اور فارم کا تم سے 2 انڈا لوں گا. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہی جائز ہے, ورنہ امام شافعی کے نزدیک سود ہوتا ہے وہاں, کیونکہ وہ یقین وہ انرجی ہے. وہ کہتے ہیں انرجی ہو گئی, سود ہو گیا. یہ کہتے ہیں کہ انڈا نہ تولا جاتا ہے نہ ناپا جاتا ہے, لہذا انڈے میں کمی زیادتی جائز ہے. تو گاؤں وغیرہ میں ایسے کبھی کبھی معاملہ پھنس جاتا ہے. تیسری بات جو آپ کو بتانا چاہتے ہیں اور اپنی بات ختم کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ سود کے بارے میں دوسرے مذاہب کیا رائے رکھتے ہیں. دیکھیں, سب سے پہلے یہودی ہیں. حالانکہ سب سے زیادہ دھندا سود کا کرتا کون ہے؟ یہودی ہے. قرآن مجید میں اس بات کا اقرار کیا ہے قرآن نے ان کی بات کا کہ یہودیوں کے یہاں سود منع ہے. قرآن نے کہا ہے کہ اخذہم الربا وقد نہوا عنہ, وقد نہوا اس حال میں کہ ان کو اس سے منع کیا گیا تھا. سود لے رہے ہیں یہ, حالانکہ ان کو یہ منع ہے. توریت میں انہوں نے اس پوری عبارت کو ختم کر دیا. جو چینجنگ لائی گئی ہے, کیونکہ یہ ان کے ٹوٹل پالیسی کے خلاف تھا. سود کے بغیر تو جی نہیں سکتے. یہ آپ کو معلوم ہے کہ شیکسپیئر نے پورا ڈرامہ لکھ ڈالا اس کے اوپر
جو شیکسپیئر کا ڈرامہ ہے بڑا زبردست ڈرامہ ہے، جس پہ پوری کہانی سود ہی کی کہانی ہے کہ وہ جو ہے وہ سود کا دھندا کرتا ہے، اور لمبی چوڑی کہانی ہے، میں نے جو BA میں پڑھا تھا وہ. تو یہودیوں کے ہاں بنیادی طور پر سود حرام ہے. اللہ نے اس کو ذکر کیا کہ توریت پہ یہی لکھا ہوا تھا. آج انہوں نے کیا کیا، اس پوری آیت کو ختم کر دیا ہے. تو یہودیوں کے ہاں بھی حرام ہے. نصرانیوں کے ہاں یعنی عیسائیوں کے ہاں جو ہے، عیسائیوں کا بھی سود حرام ہے. ان کا جو لوتھر، ان کے پاس جو ڈفرینٹ بڑے بڑے اسکالرز گزرے ہیں جنہوں نے کرسچنٹی کو وقتاً فوقتاً جو ہے ماڈیفائی کیا ہے، اس میں ایک لوتھر ہے، بہت مشہور آدمی ہے. سب سے پہلے جو ماڈیفائی کیا وہ سینٹ پال ہے. سینٹ پال نے پوری کرسچنٹی کو چینج کیا، کیونکہ وہ اندر سے یہودی تھا اور منافق بنا تھا. یعنی کرسچنٹی کو اس نے قبول کیا اور اندر سے یہودی تھا، لہذا چونکہ یہودی اور عیسائی میں ہمیشہ کیا ہے 36 کا آنکڑا تھا، پلان سے وہ کرسچن بنا اور اس نے پوری بائبل کا ستیہ ناش کیا. سینٹ پال نے سب سے پہلا یہ بندہ ہے جس نے پوری کرسچنٹی کو، اس بائبل کو چینج کیا. آپ کو معلوم ہے کہ ایک بائبل پائی گئی آج کے کچھ سال پہلے، ایک اس کا بائبل کا نام اردو میں بھی ترجمہ ہو گیا، برناباس انجیل. برناباس کی انجیل اگر آپ پڑھیں گے اور قرآن مجید ساتھ ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو 1% مخالفت نظر آئے گی، کیونکہ وہ برناباس عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا آدمی ہے. یعنی گویا کہ صحابی عیسیٰ علیہ السلام ہے، اس کا نام برناباس ہے. تو برناباس نے جو انجیل لکھی وہ انجیل اپنی اوریجنل پوزیشن میں مل گئی، کچھ چینجنگ اس میں ہے، کچھ صفات غائب ہوئے ہیں. اس انجیل کو کرسچن ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی مسلمان نے اس انجیل کو لکھ دیا اور اس کا نام رکھ دیا، وہ یہ کہتے ہیں. حالانکہ جب یہ کہتے ہیں یہ بات، معلوم نہیں میں اپنی بات آپ کو سمجھا پا رہا ہوں نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں جو فرق ہے وہ 570 سال کا ہے. یعنی 570 سال کے بعد اللہ کے رسول پیدا ہوئے ہیں. یہ جو انجیل برناباس کی پائی گئی ہے یہ عیسیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے پائی گئی. تو اگر مسلمان لکھتا تو مسلمان تھا ہی نہیں. بات سمجھے میری؟ یعنی ان کا الزام ہے کہ اس مسلمان نے لکھ کر کے برناباس کا نام ڈال دیا، حالانکہ جب اس کی لوکیٹ کیا گیا انجیل کو، وہ ایک کسی فادر کے گھر میں تھی، اس میں ایک کام کرنے والی عورت تھی، وہ اس کو بہت چھپا کے رکھتا تھا. وہ اتفاق سے کام کرنے میں کہیں اس کی تجوری سے اس کو ہاتھ لگ گئی، وہ کہیں مارکیٹ میں آ گئی. مارکیٹ میں آنے کے بڑا ہنگامہ ہوا اس پر. تو ان لوگوں نے، چرچ والوں نے کہا تھا برناباس کی انجیل ملک میں رہے گی تو جس کے پاس پائی جائے گی اس کو پھانسی کی سزا ہوگی. تو وہ انہوں نے الزام لگا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں نے یہ کام کر دیا، حالانکہ وہ پائی گئی ہے انجیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے. تو اس انجیل کو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. برناباس کی انجیل کہلاتی، اردو میں بھی چھپ گئی، انگریزی میں بھی چھپ گئی ہے، یہاں سے بھی ہندوستان سے بھی چھپی ہوئی ہے، آپ کے حبلے میں بھی ملتی ہوگی، وہ برناباس کی انجیل کے نام پر ہے. تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ انجیل میں بھی یہی بات ہے. تو لوتھر جو اس کا اسکالر ہے جس نے ماڈیفائی کیا، اس سے جب پوچھا گیا اور اس نے کہا کہ سود ہر حال میں حرام ہے اور سود دونوں حرام ہے. یعنی ایک جو لائٹ نظریہ رکھا جاتا ہے سود کے بارے میں کہ بھئی جس نے ضرورت کے لیے لیا، مجبوری، چلو اس سے سود نہیں لو. جس نے بزنس کو ڈیولپ کرنے کے لیے لیا، اگر اس سے آپ لے رہے تو کیا نقصان ہے؟ اس نے کہا وہ بھی حرام ہے. لوتھر نے کہا کہ وہ بھی حرام ہے اور جو ضرورت کے لیے وہ بھی حرام ہے. تو نہ تجارتی سود جائز ہے اور نہ کیا ہے ضرورت والا سود جائز ہے. ہندوؤں کے ہاں مطلب کھل کر کے تو بات نہیں معلوم ہوتی ہے. شاہ جہاں کا ایک بیٹا ہے دارا شکو. تو دارا شکو جو ہے نا وہ آزاد قسم کا آدمی تھا. تو اس کی دوستی ایک پنڈت سے ہو گئی تھی اس وقت کے. تو وہ پنڈت کے پاس ہی آتا جاتا رہتا تھا. تو بڑے سوالات پنڈت سے یہ کرتا رہتا تھا دارا شکو. تو بڑے دلچسپ سوالات پنڈت نے بھی کیا اور اس نے بھی کیے، دارا شکو نے. تو دارا شکو نے ایک مرتبہ اس پنڈت سے سوال کیا کہ سود کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا مسلمان جو ہے جس طریقے سے سود کو حرام، کیا ہندو لوگ بھی سود کو حرام؟ تو اس پنڈت نے جواب لکھا ہے کہ سود اس سے زیادہ ہمارے حرام ہے. اور اس کی کتاب ہے اسرار حکمت کے نام پر، وہ کتاب بھی چھپی ہے. تو اس کتاب میں اس دارا شکو اور پنڈت جی کے سارے جو مکالمے ہیں، جو گفتگو ہوئی ہیں، بہت سے سوالات ہیں، بڑے دلچسپ سوالات ہیں جو ہندوازم پر ہیں اور مسلمانوں پر ان کے کیا اعتراض ہیں، یا اس پنڈت نے ان سے کیا سمجھنے کی کوشش کی ہے، وہ سارے کی ساری چیزیں انہوں نے لکھی گئی ہیں. آپ کو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی مذہب ہے حقیقت میں وہ سود کے فیور میں کوئی مذہب نہیں ہے. ہر مذہب میں
سود کیا ہے؟ بنیادی طور پر حرام ہے. یہ باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. اصل ابھی ہم نے تقریر شروع نہیں کی ہے. یہ تمہیدی گفتگو تھی کہ جو آپ کو تھوڑی سی بتانے کی کوشش کی. خشک ہے، یہ خشک مضمون ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہلائے اور سود سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.